السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو نماز کا مسنون طریقہ بتائیں گے کہ عورتوں کے لیے مسنون طریقہ کون سا ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے اور اسے ہمیں اچھے سے اور بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ تو قیام اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھے کھڑے ہوں اور سر کو نہیں جھکانا ہے، صرف سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ نگاہ جو ہے وہ ہونی چاہیے نیچے، لیکن سر کو سیدھا رکھیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھانا ہے۔ مرد جو ہوتے ہیں وہ کان تک لے جاتے ہیں، لیکن عورتیں صرف کندھے تک اٹھائیں گی، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالیں۔ یہ خیال رکھیں کہ ہاتھ جو ہے وہ دوپٹے کے اندر ہی ہو۔ ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، جیسے یہ ہتھیلی ہوتی ہے جس کا وائٹ والا حصہ، اس کو قبلے کی طرف ہی رکھیں گے۔ انگلیوں کو اپنی حالت پہ رکھیں، نہ زیادہ کھلی رکھیں اور نہ زیادہ بند، مطلب انگلیاں جو ہے وہ صحیح حالت پہ رہے، زیادہ ایسے پھیلی ہوئی بھی نہ رہے اور زیادہ سکڑی ہوئی بھی نہ رہے، بس تھوڑا نارمل طریقے میں رہے۔ دونوں پیروں کو قریب قریب رکھیں، مطلب پاس پاس رکھیں۔ جیسے مردوں کا ہوتا ہے تھوڑا سا دور دور ہوتا ہے، لیکن عورتیں بالکل پاس پاس رکھیں گی، اور پیروں کی انگلیاں جو ہیں وہ دھیان رکھیں کہ قبلے کی طرف ہی ہونی چاہیے۔ حالت قیام میں نگاہ جو ہے وہ سجدے میں ہی ہونی چاہیے۔ ابھی میں نے شروع میں بتایا کہ سر سیدھا ہونا چاہیے، لیکن نگاہ جو ہے قیام کے وقت وہ سجدے میں ہونی چاہیے۔ اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہوا؟ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں اور سینے پر نیت باندھیں۔ رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو رکوع کی تکبیر کو کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھیں گے، لیکن زیادہ نہیں جھکنا ہوتا ہے، اگر بس ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ عورتوں کو زیادہ نہیں جھکنا ہوتا ہے، عورتوں کو جتنا ہو سکتا ہے نماز سکڑ کر پڑھنی چاہیے۔ تو رکوع میں صرف اتنا جھکے بس ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے اور جتنا ہو سکے اس کو سکڑ کر رکوع کرے۔ عورتوں کے لیے جو رکوع ہوتا ہے وہ بھی سکڑ کر ہوتا ہے، جو سجدہ ہوتا ہے وہ بھی سکڑ کر ہوتا ہے، مطلب یہ حیا کے اس میں ہونا چاہیے۔ رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، لیکن کم سے کم تو 3 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ یہ پڑھیں، اور کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہیں۔ اور رکوع سے جب کھڑے ہوں سیدھا تو یاد رکھیے کہ تھوڑا آرام سے کھڑے ہوں، ایسے نہیں کہ جلدی سے بس کھڑے ہوئے اور پھر سجدے میں جانے کی تیاری کر لی، ایسا نہیں، تھوڑا آرام سے اطمینان سے سیدھا کھڑے ہو جائیں رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ اور رکوع سے جو سیدھا اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں نا، اس کو قومہ کہتے ہیں، اور یہ قومہ واجب ہے، اس لیے خاص طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا چاہیے۔ پہلے گھٹنوں کو رکھیں گے اور پھر ناک کو اور پھر پیشانی کو۔ یہ سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ ہے کہ پہلے آپ اپنے گھٹنے رکھیں، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو، اور پھر ناک اور پھر پیشانی۔ جبکہ سجدے میں اٹھتے ہیں تو پہلے پیشانی ہٹاتے پھر ناک اٹھاتے۔ تو سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا، اور سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں کو زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے ملا دینا، مردوں میں نہیں ملانے کا حکم ہے، لیکن عورتوں میں ملانے کا۔ پہلو کو بازوؤں سے ملانا، دونوں کلائیوں کو زمین پر رکھیں۔ سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کو کھڑا نہ کریں، دائیں طرف سے نکال کر اور خوب سمیٹ کر سجدہ کریں۔ جیسے مردوں کا ایسے کھڑا ہوتا ہے نا، تو عورتیں نہیں کرتی ہیں، عورتیں سے تھوڑا سائیڈ میں باہر نکالتی ہیں اس پیر کو۔ اور سجدے کی حالت میں بھی انگلیوں کا خیال رکھیں کہ وہ آپس میں ملی ہونی چاہیے، ایسے دور دور نہیں ہونی چاہیے۔ سجدے کی حالت میں نگاہ جو ہے وہ ناک پر ہونی چاہیے، اور جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں نا، وہ اس میں بڑا اطمینان سے بیٹھنا چاہیے، اور اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور جلسہ کرنا واجب ہے، اس لیے اس پر خاص طور پر توجہ دیں۔ انشاءاللہ آگے ویڈیو پہ ہم سجدے سے اٹھنے کا طریقہ جانیں گے۔